السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو ڈرامہ ہیں، جو ٹی وی کے ڈراماز ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان میں وہ ہمیشہ وہ پہلو ہی کیوں دکھاتے ہیں جو اینڈ میں جا کے بہت ہی خوبصورت ہو جاتا ہے، اور دکھاتے بھی اس کو اس طرح سے ہیں کہ اس میں کہیں بھی آپ کے دین سے ریلیٹڈ آسانیاں نہیں ہوں گی۔ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جیسے یہ ہمارے ٹی وی ڈراماز ہیں یا یہ جو ہماری موویز ہیں، ان میں آپ کو بہت ساری، کیونکہ دیکھیں بہرحال یہ جو ڈراماز ہیں یہ ہمارے معاشرے کے ہی ہیں۔ ان ڈراماز میں آپ نے دیکھا ہوگا جو کچھ دکھایا جاتا ہے وہ آپ کے معاشرے میں سے ہی دکھایا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ بے شک اسی بے راہ روی کا شکار ہے اور ان جیسی بہت ساری پرابلمس کا بھی شکار ہے، لیکن کبھی بھی انہوں نے ڈراماز میں جو ایٹ دی اینڈ ہوتا ہے اس کو ایسے کیوں نہیں دکھایا، یہ کیوں نہیں دکھاتے کہ ایک اسلام کی بنیاد پر یا اسلامی طریقہ کار پر چلتے ہوئے آخر میں راستے بہت خوبصورت اور آسان ہو جاتے ہیں۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، آپ کسی بھی ڈرامہ کو اٹھا کے دیکھ لیں، خاص طور پر آج کے ڈرامہ میں ہر چیز کو بہت کھلا دکھایا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سامنے لا کر ان چیزوں کو دکھایا جاتا ہے جو سامنے ہیں، ان کا بیک کیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے جیسے میاں بیوی ہیں، ان کا کپل ہے، کسی ڈرامے میں بڑا مثالی کپل دکھایا جاتا ہے، بڑی محبت ہے جس کو دیکھ کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے دل و دماغ میں ایک علیحدہ ہی امیج بنانا شروع کر دیتے ہیں، اور ایک علیحدہ ہی ان کا وہ معیار ہو جاتا ہے اپنے لائف پارٹنر کو لے کے، یا اپنا جو ان کا جیون ساتھی ابھی بننا ہوتا ہے اس کو لے کر کے، کہ اچھا ایسے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اس میں کہیں بھی آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ کا دین کیا ہے، آپ کیا ہیں، اس کے مطابق اس کی عکاسی نہیں کی جا رہی ہوتی، وہ بلکہ ٹوٹلی اس کے خلاف ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں نا، تو آگے جا کے کیونکہ وہ ذہنی اور جسمانی طور پر اسی کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے جب وہ سب کچھ حقیقت سامنے آتی ہے نا، تو وہ سب کچھ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی دونوں کے ہی، لڑکی لڑکا جو ہوتے ہیں دونوں کے ہی جو ذہن ہیں، جو ان کی ایک سوچ ہوتی ہے، جو ان کا ایک امیج انہوں نے بنا کے رکھا ہوتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا ہر دوسرے گھر میں میاں بیوی میں نا اتفاقیاں ہیں، رشتوں میں نا اتفاقیاں ہیں، ذہنوں میں ایک پہلے سے ہی چارج کر دیا جاتا ہے ہمارے ٹی وی کے ذریعے سے کہ یہ رشتے ایسے ہیں، ان رشتوں میں یہ بغض ہے، جبکہ یہ نہیں دکھایا اور بتایا جاتا کہ اگر ایک سالی اور جو بہن کا شوہر ہے اس کے درمیان ریلیشن خراب ہو گئے اور وہ بہن کی پیٹھ پیچھے ہی بہن کے گھر کو آگ لگا رہی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے، یہ نہیں دکھایا جاتا کہ اگر آپ اس کا مین پوائنٹ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام نے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ یہ رشتہ جس طرح سے ایک بھابھی اور دیور کا رشتہ موت ہے، اسی طرح سے ایک سالی کا اور ایک بہن کے شوہر کا رشتہ جو ہے وہ بھی سخت آگ ہے۔ اس آگ سے بچنا ہے، بہن وہی ہے جو آپ کی سگی ہے، بھائی وہی ہے جو آپ کا سگا ہے۔ تو ہمارے ٹی وی میں یا ہمارے سوشل میڈیا پر یہ چیزیں نہیں دکھائی جائیں گی۔ غیر مسلم ہیں، کافر ہیں، یہودی ہیں، جو بھی ہیں، دیکھیں ان کا تو ایک ایم ہے نا، وہ تو کچھ بھی کر سکتے ہیں، ان کو نہیں ان چیزوں میں، ان کو حلال حرام دیا ہی نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ آپ نبی کے امتی ہیں، آپ مسلمان ہیں، تو آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ سوشل میڈیا آپ کو در حقیقت کیا پرووائڈ کر رہا ہے، سوشل میڈیا آپ کو دے کیا رہا ہے۔ آپ کے گھر میں موجود آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے سوشل میڈیا کے ذریعے سے اپنے ذہنوں میں کون سی چیزوں کو پروان چڑھا رہے ہیں، اپنے دلوں میں کون سی چیزوں کو ڈال رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے لیے غور و فکر کی ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر چیز نیگیٹو ہی نہیں ہے،
پازیٹیوٹیز بھی بہت ہیں ماشاءاللہ سے. بہت سارے دیندار لوگ ہیں جو یہاں بیٹھ کر ہر ممکن ہر طرح سے اللہ کا حکم، اللہ کی رضائیں آپ تک پہنچانے کی، آپ کو روکنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنے کام پر پوری طرح ایمانداری سے کھڑے ہیں اور ماشاءاللہ سے بہت اسٹرانگلی کھڑے ہیں. مگر سوشل میڈیا جو ہے وہ آپ کے گھروں کے اندر آ چکا ہے. آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں سوشل میڈیا آ چکا ہے. ایک 10 سال کی بچی بھی جانے گی، اس کو بھی علم ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کا ریلیشن کیا ہے، کہاں سے شروع ہوتا ہے، چاہے وہ فزیکلی ریلیشن ہے، چاہے وہ مینٹلی ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح کے ریلیشن. ایک اس 10 سال کے بچی اور بچے کو بھی پتہ ہے کہ مرد عورت کے درمیان ریلیشنز کیسے کیسے ہوتے ہیں اور کیوں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو خیر کے معاملات میں قائم کر دے. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک.